بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ معرفت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ سن 255 ہجری جمعے کی مسعود ترین ساعت تھی جب بقیت اللہ حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سمرہ میں متولد ہوئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور والدہ گرامی جناب نرجس خاتون، آپ وہ عظیم خاتون ہیں جو دادی حال کے اعتبار سے قیصر روم کی پوتی اور ننیحال کے اعتبار سے جناب شمعون جو وصی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی نواسی ہوتی۔ آپ کا اسم گرامی پیغمبر اسلام کا نام نامی محمد اور آپ کی کنیت بھی پیغمبر اسلام کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کے مشہور القابات بقیت اللہ، باب اللہ، قائم، منتظر، مہدی، غائب وغیرہ ہیں۔ سن 260 ہجری میں پدر بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر بظاہر فائز ہوئے اور بحکم الہی غیبت اختیار کی۔ آپ کے متعلق 3 باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اول، غیبت امام، دوسرے ظہور امام، تیسرے انتظار امام۔ غیبت امام کے سلسلے سے 2 ادوار، 2 مرحلے ہیں، ایک غیبت صغریٰ، دوسرے غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ تقریباً 70 سال تک سلسلہ جاری و ساری رہا، جس میں آپ لوگوں کے نظروں سے مخفی رہے، لیکن آپ کے خاص نائبین شیعوں کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ آپ خط و کتابت کے ذریعے یا پیغام یا زبانی پیغام کے ذریعے ان مسائل کو حل فرماتے تھے۔ جو خاص نائبین تھے ان میں جناب عثمان بن سعید، جناب محمد بن سعید، جناب ابو القاسم حسین بن روح اور ابو الحسن علی ابن محمد سمری۔ علی بن محمد سمری جو آپ کے خاص آخری نائب تھے، آپ ہی کے حکم سے انہوں نے ایک اعلان عام کیا کہ اب یہ غیبت صغریٰ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ جو مسائل شیعوں کے براہ راست امام سے حل کیے جاتے تھے وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اب امام کی غیبت میں یعنی غیبت کبریٰ میں فقہا اور مجتہدین کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں گے۔ غیبت امام کے بعد ظہور امام، اس سلسلے میں بہت سارے سوالات پیش آتے ہیں۔ اول یہ کہ ظہور کب ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ بات صراحتاً واضح ہے احادیث و روایات کے ذریعے کہ امام علیہ السلام یعنی امام مہدی کی ظہور کا وقت معین نہیں ہے، یہ راز الہی ہے، سر الہی ہے۔ البتہ علامات بیان کی گئی ہیں، جو بعض حتمی علامتیں ہیں، بعض غیر حتمی علامتیں ہیں۔ ہاں، یہ بات ثابت ہے کہ ظہور مہدی یقینی ہے، جو قرآن مجید کی آیات سے بھی واضح اور ثابت ہے اور احادیث معصومین علیہ السلام۔ قرآن کی ایک آیہ مبارکہ مشہور غالباً سورہ توبہ کے ارشاد ہوتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں صاحب مجمع البیان بیان فرماتے ہیں کہ خدا کا یہ قول والذی ارسل رسولہ، یہاں لیظہرہ علی الدین کلہ کی تفسیر میں ابو جعفر بیان فرماتے ہیں کہ یہ دین تمام ادیان پر اس وقت غالب آئے گا جب مہدی آل محمد خروج کریں گے، ظہور فرمائیں گے، اور اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیے بغیر کوئی باقی نہ رہے گا۔ خود ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب قائم آل محمد یعنی جب قائم کا ظہور ہوگا تو باطل کی دولت حکومت ڈوب جائے گی، یعنی تمام باطل حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور عدل انصاف اور الہی حکومت قائم ہوگی۔ ظہور کے بعد انتظار امام مہدی، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور فضیلت ہے۔ خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل انتظار امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے، یعنی میری امت کے سب سے بہترین عمل انتظار فرج ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے انتظار کرنے والوں کا ثواب بدر و احد کے 1000 شہیدوں کے برابر قرار دیا۔ خود پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوتا ہے فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، پس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ انتظار عظیم عبادت ہے اور افضل ترین عمل ہے مہدی دورہ کا انتظار۔ انتظار شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کا انتظار کرتا ہے، یا اور واضح کر دیا جائے کہ ایک میزبان مہمان کا انتظار کرتا ہے تو اس کی کیفیت و حالت اور اہتمام کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یعنی جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا ہی میزبان انتظام کرتا ہے۔ فرض کریے اگر مہمان کوئی منصب دار ہے، کوئی عہدے دار ہے، اس کے اندر صفات پائے جاتے ہیں، کوالٹیز پائے جاتی ہیں، تو اس کا اہتمام اور اس کے انتظار کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک عالم دین یا مجتہد آ جائے تو اس کے انتظار اور اس کے لیے انتظامات الگ ہوتے ہیں۔ ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے عظیم شخصیت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، یا یوں کہا جائے وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے۔ تو جب اتنی عظیم شخصیت اس کا ہم انتظار کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ انتظار کی کیفیت اور اہتمام بھی سب سے عظیم ہونا چاہیے۔ دیکھیں میزبان جب مہمان کا انتظار کرتا ہے تو اپنے گھر کو سجاتا ہے، لیکن امام کے انتظار کے لیے ضروری ہے کہ ہم محفلوں کا اہتمام کریں، انعقاد کریں، اپنے گھروں کو سجائیں، یہ بہت چیزیں ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ضروری یہ ہے کہ گھر کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دلوں کو سجائیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے تم باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ زینت کا مطلب لباس نہیں، زینت کا مطلب مکان نہیں، بلکہ اپنے کردار کو مزین کرنا، بلکہ اپنے وجود کو سنوارنا۔ یعنی ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ پاک و پاکیزہ، جن کی طہارت کا اعلان قرآن مجید نے کیا، جن کی محبت طہارت انسان کو بخشتی ہے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے امام کے انتظار کے لیے ہم اپنے وجود کو پاک بنائیں، ہم اپنے نفس کو پاک بنائیں، ہم دل کو صاف رکھیں، تبھی یقیناً حقیقی معنوں میں ہم اپنے امام کا انتظار کر سکتے ہیں۔ تو انتظار امام مہدی کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم پہلے یہ پہچانیں کہ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کو درک کریں، پھر اپنے کردار کو ویسا ہی بنائیں جیسا ہمارے امام چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔